بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا گروتھ آف پاپولیشن ان دا ورلڈ. پاپولیشن گروتھ از این انکریز ان دا سائز آف پاپولیشن ان اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. تو کسی بھی ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیوریشن میں، پیریڈ آف ٹائم میں جب پاپولیشن آبادی کا بڑھ جانا اس کی پاپولیشن گروتھ کہلاتی ہے. The rate at which the number of the people in a population increases in a specific time period is called population growth rate. اور کسی بھی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں جو لوگوں کا آبادی کا بڑھنا ہے اس کو پاپولیشن گروتھ ریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایک امیج ہے جو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیولپ کنٹریز کون کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاپولیشن جو گروتھ ریٹ ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں کس طرح. We have studied that trade affects the economy of a country through foreign exchange. The nations who have balanced the money cycle, produce goods and trades within the country are called highly developed countries. وہ ممالک جن کا اپنا ٹریڈ سسٹم ہے ود ان دا کنٹری، ملک کے اندر ہی جو ٹریڈ یا فارن ایکسچینج یا انٹرنیشنلی جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کہلاتے ہیں، جہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز از یوزلی ایڈوانس ان انفراسٹرکچر، finance, industries and standards of living, healthcare facilities, education and entertainment. For example, Norway, Australia, Switzerland, New Zealand, Germany, Canada and Japan. تو یہ وہ کنٹریز ہیں جن کو ہم ڈیولپ کنٹریز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں اور ان کا انڈسٹریل ایک ٹریڈ سسٹم ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ آف دا کنٹری. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گروتھ آف دا پاپولیشن ان ڈیولپ کنٹریز، کہ ڈیولپ جو کنٹریز ہیں ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ کس طرح. ڈیولپ کنٹریز یوزلی ہیو لو پاپولیشن گروتھ ریٹ. جاپان، اٹلی، یوکرین، پولینڈ، رومینیا، کیوبا، گریس، پرتگال اور اس طرح دوسرے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ ہیونگ اے نیگیٹو گروتھ ریٹ. تو اب گروتھ ریٹ بہت زیادہ کم ہے. لو برتھ ریٹ از دا میجر کاز آف اے نیگیٹو گرو ریٹ آف دیز کنٹریز. Gulf countries, especially Oman, Kuwait, Qatar and Bahrain, have a high growth rate due to the high birth rate. تو جیسے برتھ ریٹ بڑھتا ہے تو وہ پاپولیشن انکریز کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لیس ڈیولپ کنٹریز کی اگر ہم بات کریں تو دوز کنٹریز وچ couldn't balance the money cycle nor could produce goods and trades are called less developed countries. تو جن کنٹریز میں یہ اس کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈیولپ کنٹریز کے جن کنٹریز میں ٹریڈنگ سسٹم نہیں ہے، کوئی منی سائیکل نہیں ہے اور ایز سچ کچھ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو وہاں پہ ان کو لیس ڈیولپ کنٹریز کہا جاتا ہے یا انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز کہا جاتا ہے. their industrial development also suffers. A less developed country usually has less health care facilities. وہاں پہ فیسلٹیز بھی بہت کم ہیں. less opportunities of education, low income and fewer industries. They also have low standards of living. For example, Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, Zambia, Nepal and Liberia. اب جو لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے اگر پاپولیشن گروتھ ریٹ کی بات کریں تو ان لیس ڈیولپ کنٹریز پاپولیشن گروتھ از ہائی ڈیو ٹو دا پاپولیشن کنسنٹریشن اینڈ بیٹر لیونگ کنڈیشن. کیونکہ وہاں پہ باقی فیسلٹیز ایز سچ نہیں ہیں، ان کا فوکس جو ہے وہ پاپولیشن پہ ہے، تو وہاں پہ پاپولیشن ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے. جیسا کہ مالدیوز، نائجر، زامبیا، یوگانڈا، تنزانیہ اینڈ ایکویٹوریل گینیا ہیو دا ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ریٹ. تو بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو سکتے ہیں اس پاپولیشن گروتھ ریٹ میں. اب پاپولیشن موومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاپولیشن کیسے موو کرتی ہے کسی بھی جگہ، تو اس پہ کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں. پیپل موو ٹو لیو اے بیٹر لائف ود بیٹر لیونگ کنڈیشنز اینڈ بیٹر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. جیسے ہمارے یہاں لوگ یہاں سے فارن کنٹریز میں جاتے ہیں ایک بیٹر لائف سٹائل کے لیے، ایک لیونگ سٹائل کو اپنانے کے لیے. اس کے علاوہ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز کے لیے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں یہاں سے لوگ. اور جو تھرڈ اس کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز یا وار کانفلکٹس ہیں جو وہ لوگوں کو اس چیز پہ
اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی پلیسز کو چھوڑ دیں اور مائگریٹ کر جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے پاپولیشن موو کرتی ہے. اس کے علاوہ ریلیجیس پولیٹیکل اینڈ کلچرل فریڈم آلسو کمپیلز پیپلز ٹو لیو دیئر پلیسز. اور جہاں پہ ریلیجیسلی آپ کو پولیٹیکلی آزادی نہیں ہوتی یا آپ کلچرل اسپیکٹس اپنے پرفارم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ٹریڈیشنز کسٹمز کے حوالے سے, تو وہ جگہ وہ پلیس بھی ایک طرح سے آپ کو فیکٹر بنتی ہے, وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ مائگریٹ کر جائیں. ٹھیک ہے, تو مائگریشن کی جو ٹائپس ہیں یا موومنٹ کی جو ٹائپس ہیں اس میں دو ٹائپس آ جاتی ہیں ہمارے پاس, ایک پرماننٹ اور ایک ٹیمپرری. پرماننٹ موومنٹ یہ ہے کہ موومنٹ آف دا پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر ٹو گیٹ سیٹلڈ اینڈ اسٹارٹ اے نیو لائف از کالڈ پرماننٹ موومنٹ. ٹھیک ہے, لوگ ود ان دا کنٹری اور آؤٹ آف دا کنٹری, جس کو انٹرنیشنلی کہتے ہیں, مائگریٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں دونوں ہیں. انٹرنیشنل مائگریشن از دا موومنٹ فرام ون کنٹری اور کانٹیننٹ ٹو اندر ایدر بائی امیگریشن اور ایمیگریشن. یا اس کے علاوہ پیپل موومنٹ آف دا پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس ود ان دا کنٹری از کالڈ لوکل اور انٹرنل میگریشن. ٹھیک ہے, جو لوگ مائگریٹ کر جاتے ہیں ود ان دا کنٹری اور آؤٹ آف دا کنٹری, سوری. اس کے علاوہ یہ تو پرماننٹ موومنٹ آف دا پاپولیشن کی ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ٹیمپرری موومنٹ یہ ہے کہ سیزنلی جس کو موومنٹ کہتے ہیں, جیسا کہ لوگ سیزنلی موو کرتے ہیں, پلانس سے ناردرن ایریاز کی جانب یا پہاڑی علاقوں کی جانب جاتے ہیں وہ ٹو جسٹ پاس دا سیزن, کہ وہ گرمی سے بچنے کے لیے اچھے علاقوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ موسم بہت معتدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیمپرری ایک طرح سے ہمارے پاس موومنٹ آ جاتی ہے پاپولیشن کی. آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی, ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.